شاگردیت کرنا، کسی کا شاگرد ہونا، یہ کوئی اتنی عام سی نہ تو بات ہے اور نہ تو کسی کو اتنی آسانی سے فالو کیا جاتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا، اس کی شاگردیت کرنا، اس کی شاگردی کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہے، اور وہ ہر ایک مسیح جو بپتسمہ یافتہ ہے، مسیح کے پیچھے چلتا ہے، اس کے لیے ان شاگردیت کے تقاضوں کو پورا کرنا انتہائی اہم ہے۔ آئے اپنی اس عبادت کے شروع میں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی اس پاک عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے پیاروں، باتوں، کاموں، اس کثرت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے ان پر سامنے مجھے شک نہ آئی۔ سب فرشتوں اور ان پر اور آپ سب سے بھی نماز کرتا ہوں کہ تمہارے اقدار سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ Amen.
ہم دعا مانگیں۔ اے کریم خدا، تو چاہتا ہے کہ ہم فضل پا کر نور کے فرزند بنیں، عطا کر کے خطا اور غلطی ہم پر غالب نہ آئے، بلکہ ہم ہمیشہ حق کی مہک سے نمایاں رہیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 19واں باب 16ویں اور 19 آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ ایک دن خداوند نے الیاس کو فرمایا کہ جا اور آبل مہنونا کہ الیسا بن شفاط کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو، تب وہ وہاں سے چل پڑا اور الیسا بن شفاط کو ملا جو ہل چلا رہا تھا، اور اس کے آگے 12 جوڑے بیلوں کے تھے اور وہ خانے کے ساتھ تھا، اور الیاس کوئی طرف گزرا اور اپنی چادر کر دی تو اس نے بیلوں کو چھوڑا اور الیاس کے پیچھے دوڑا اور اس سے کہا مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوموں، تب میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اس نے اس سے کہا جا اور لوٹ کر آ، خیال کر کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹا اور بیلوں کی ایک جوڑی دی اور انہیں ذبح کیا اور بیلوں کے ہل سے ان کا گوشت پکایا اور لوگوں کو دیا تو انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور الیاس کے ساتھ چلا گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ آپ کے پڑھے اور سنے جانے پر سلام کی ہو۔ دوسری کتاب مقدس پالوس رسول کا خط غلاطیوں کے نام، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت 13 سے 18 آیت۔ اے بھائیو، جب کہ مسیح نے ہمیں آزادی کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جیتو۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، مگر اس آزادی کو جو جسم کے لیے موقع نہ سمجھو، بلکہ محبت سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، اس لیے کہ ساری شریعت اسی ایک بات میں پوری ہوتی ہے کہ تم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور نگل جاتے ہو تو خبردار، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو عزم کر دو۔ مگر میں کہتا ہوں کہ
کہ تم روح کے موافق چلو تو تم جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو، کیونکہ جسم کی خواہش روح کی مخالف ہے اور روح کی خواہش جسم کی مخالف، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں کرتے۔ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہتے۔ پاک نام میں پڑھے اور سنے جانے پر بات اس وقت جب یسوع کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے اور اپنے آگے ایک قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کرے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم جانے کا تھا۔ اس کے شاگردوں یعقوب اور یوحنا نے یہ دیکھ کر کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بسم کرے؟ تب اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور وہ دوسرے قصبہ کو چلے گئے، اور جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر اتنے انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں سر رکھ سکے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے بولوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہوا۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔
کہ آج کی تینوں تلاوتیں جو ہیں وہ شاگردیت کے تقاضے اور اپنی بلاہٹ کو پہچاننے کے. پہلی تلاوت میں جب ہم علیسا اور الیاس کا ذکر سنتے ہیں، علیسا نبی جو الیاس کا شاگرد تھا، اس کا جانشین تھا، اس سے پہلے ایک واقعہ پیش ہوا ہے. یہ جو تلاوت پہلی تلاوت جو کی گئی، یہ جس بات سے لکھی، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے. اس میں الیاس نبی نے کیا کیا؟ الیاس نبی نے بال کے جتنے پجاری تھے ان کو قتل کیا. ابھی وہ ان کو قتل کر کے بھاگ گیا. ملکہ ایزابل اس سے ناراض ہے، ناخوش ہے اور چاہتی ہے کہ الیاس نبی کو قتل کرے. ابھی وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے. الیاس نبی بھاگتا ہوا ایک درخت کے نیچے جاتا ہے، اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور خداوند سے اپنی موت مانگتا ہے. خداوند سے کہتا ہے کہ مجھے موت دے دے، کیونکہ ملکہ ایزابل جو ہے وہ میرے پیچھے ہے. پھر اس کے بعد بھاگتا ہے اور غار میں چھپ جاتا ہے اور خدا فرشتے کے ذریعے سے اس پر ظاہر ہوتا ہے. خدا کا فرشتہ جب اس پر ظاہر ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تو کہاں ہے، تو کیوں چھپا ہوا ہے؟ وہ سارا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ملکہ ایزابل میرے پیچھے، وہ مجھے مارنے کے طرف ہے. پھر خدا نے اسے حکم دیا کہ جا فلانے شخص کو، عیسیٰ نبی کا اس کا نام بتایا، جگہ کا نام بتایا کہ وہ شخص کہاں پہ ہے، اس کا نام کیا ہے، جا کر اسے اپنا جانشین بنا. وہ جاتا ہے اور اپنی چادر جو ہے عیسیٰ نبی کے اوپر پھینکتا ہے. یاد ہے کہ جو پرانے وقتوں میں جو نبی تھے ان کا ایک خاص سمبل ہوا کرتا تھا. مثال کے طور پر ہارون کے پاس ایک عصا تھا. یاد ہے آپ کو پرانے عہد نامے میں ہارون کے پاس عصا تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ پھول بھی لگتے تھے، اس کے اوپر بادام بھی آتے تھے. یہ پرانے عہد نامے میں ہم نے اس واقعے کو پڑھا ہوا بھی ہے، سنا ہوا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو الیاس نبی تھا، جو اس کی پہچان تھی، جو اس کے پاس جو سمبل تھا، وہ ایک چادر تھی. وہ جو چادر تھی وہ اس کا سمبل تھا، وہ اس کی پہچان تھی. اور جب اس نے اس چادر کو اس کے اوپر ڈالا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج سے یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا شاگرد اور میرا جانشین ہے. اس کے بعد جب علیسا نبی دیکھتا ہے کہ اس نے میرے اوپر چادر ڈال دیا، وہ بھی اس چیز سے غافل نہیں تھا. اسے اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے. تو علیسا نبی نے الیاس سے کہا مجھے جانے دے، پہلے مجھے جانے دے تاکہ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو چوموں، پھر ان سے رخصت ہو کر تیرے پیچھے آؤں گا. الیاس نبی نے کیا کہا؟ یاد کر کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا. یاد کر کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا. جب اس نے یہ کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بلاہٹ ہے، یہ جو بلاوا ہے، یہ جو خدا اس کو بلا رہا ہے، یہ الیاس کا بلاوا نہیں ہے. الیاس نے اس کو اپنا جانشین ہونے کے لیے مقرر نہیں کیا. الیاس نے اسے بلا رہا، بلکہ خدا خود جو ہے اسے بلا رہا. یہ بلاہٹ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے جب علیسا نبی اس کے اوپر چادر ڈالتا ہے تو وہ پہلے لکھا ہوا ہے کہ پہلے وہ اپنے بیلوں کی جوڑیوں کو جو ہے وہ ان سے ہل چلا رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے. وہ دیکھا ہے کہ جب اس نے چادر ڈالی، مکالمہ کیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنے بیلوں کی جو جوڑیاں تھیں ان میں سے 2 کو لیا، ذبح کیا، ان کو پکایا، اور جو ہل تھا جس سے وہ کھیتی کرتا تھا اس کو لے کر ایندھن کے طور پر استعمال کیا، اس کو جلا دیا. پھر یہ جو جانور کا ذبح کیا جاتا ہے، نئے نامے میں بھی آپ جانتے ہیں، اس کا بیٹا جب آتا ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ بیلوں کو ذبح کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ضیافت مناتا ہے. یہ جو بیلوں کا ذبح کرنا ہے یہ بڑی خوشی کی علامت ہے، یہ ضیافت کی علامت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عید
وہ کھیتی کرتا تھا, جس سے وہ اپنا کاروبار کرتا تھا, جس سے وہ اپنا اور اپنے گھرانے کا پیٹ پالتا تھا, اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو جلانے کے لیے رکھ دیا. ٹوٹل کمٹمنٹ, اپنے آپ کو ٹوٹلی خدا کے سپرد کر دیا, ٹوٹلی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا, اپنے آپ کو خدا میں دے دیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے باپ کا کیا ہوگا, میری ماں کا کیا ہوگا, مجھے خدا نے بلا لیا, مجھے یہ بلاہٹ مل گئی ہے, ابھی ان کا کیا ہوگا. نہیں, اس نے نہیں سوچا, لیکن اس نے وہ جو حال تھا ایندھن کے طور پر استعمال کیا, اس کو جلا دیا. پھر جب اس نے اس کو جلا دیا تو وہ مکمل طور پر جو ہے اس کا جانشین مقرر ہو گیا. یاد رہے کہ جب پرانے وقتوں میں یہ جو مشن خدا عطا کرتا تھا وہ ایک نبی سے دوسرے نبی میں منتقل ہوتا تھا, اور ہر نبی کو ایک خاص مشن, ایک خاص منصوبہ دے کر زمین پر بھیجا جاتا تھا. اور نبی جو تھے وہ ماؤتھ پیس آف گاڈ کہلائے جاتے تھے کہ یہ خدا کا منہ ہے, خدا جو کچھ کہے گا ان انبیاء کی معرفت کرے گا, اور ان انبیاء کے ذریعے سے ہی تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے گا. یہ نبی جو تھے, یہ خدا کا جو کلام تھا اس کے جو منہ کی باتیں تھی بالکل ہو ویسے ہی پہنچاتے تھے جیسا ان کو بتایا جاتا تھا. جب ہم اس دوسری تلاوت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پولس رسول ہمیں کہتا ہے کہ اے بھائیوں تمہیں آزادی کی روح بخشی گئی ہے, غلامی کی نہیں بلکہ کس کی؟ آزادی کی روح بخشی گئی ہے. ہم سب آزاد ہیں, آزادی کی روح رکھتے ہیں. جب آزادی کی روح رکھتے ہیں تو آزادی والے کام کریں, روح میں زندگی گزارتے ہوئے آزاد رہنا, بلکہ گناہوں کے غلام نہیں رہنا, دنیاوی خواہشوں کے غلام نہیں رہنا, بلکہ کیا کرنا ہے؟ روح میں زندگی بسر کرنا. آج ہمیں پولس رسول خدا کے حکموں کے ساتھ, خدا کے وعدوں کے ساتھ پابند رہنے کے لیے, اس کے حکموں پر چلنے کے لیے ہمیں یہی تلقین کرتا ہے. آج کی جب انجیل مقدس بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت انجیل مقدس آج ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے. اگر کسی کو پچھلے اتوار کی تلاوت یاد ہے خصوصاً انجیل مقدس کو بھی بتا سکتے ہیں, کس کو یاد ہے؟ جی ہاں جی, اونچی بات. ہاں, روٹیوں کا معجزہ, یہ پچھلے اتوار کی تلاوت تھی. پچھلے اتوار کی تلاوت کی خدا نے روٹیوں کا معجزہ کیا تھا. یہ تلاوت جو ہے, یہ تلاوتیں آپ سننے کے لیے تسلسل سے ہیں, تسلسل کے ساتھ جو ہے ایک تلاوت لوکا کی انجیل, ابھی پورا سال لوکا کی انجیل میں سے ایک تلاوت چلے گی, لیکن بڑے جو مواقع ہوں گے, بڑی جو عیدیں ہوں گی, اس میں یوحنا کی انجیل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلے اتوار انجیل مقدس اس سے تھوڑا سا آگے جو ہے آج کی یہ انجیل مقدس ہے. نواں باب اس میں سے انجیل لی گئی 52 سے 62 میں آیا, اور یہ جو خداوند یسوع مسیح کا تبدیلی صورت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی میں ہے. 9ویں باب میں لوکا کی انجیل 9ویں باب, اس میں تبدیلی صورت کا واقعہ ہے. ابھی لوکا کی انجیل کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو مختلف پارٹس میں جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا. پہلے جو 2 باب ہیں اس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے. آپ پڑھ لیں, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ لوکا کی انجیل پہلے 2 باب میں ہے. اس کے ساتھ تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو بیابان میں لے کر جایا جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح روح کی ہدایت سے بیابان لے جاتا ہے. اس کے بعد 34 سے 9ویں آیت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی جلیل میں منادی ہے. کہاں پہ؟ جلیل میں. خداوند یسوع مسیح جلیل میں منادی کرتا ہے. اس کے بعد 9ویں سے 19واں جو باب ہے وہ یروشلم کا سفر ہے, اور 19 سے 23 یروشلم میں خداوند یسوع مسیح منادی کرتا ہے. ابھی غور سے سننا ہے. میں نے کہا کہ یہ جو
جلیل ہیں. ابھی خداوند یسوع مسیح کے وقت میں جو جلیل کے 3 جو بڑے شہر تھے وہ آپ کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا یہودیہ نیچے جو سدرن پارٹ یعنی جنوبی حصے میں تھا، یہودیہ سامریہ درمیان میں، اور جلیل سب سے اوپر یعنی جو شمالی جو سلطنت تھی جو شمال میں تھا وہ جلیل تھا. ابھی خداوند یسوع مسیح اپنی منادی ختم کر کے جلیل میں سے سامریہ میں سے ہوتا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ یروشلم کی طرف، یہودیہ کی طرف جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو خدمت ہے، اپنی جو منادی ہے وہ جلیل میں ختم کی ہے. ابھی اپنے شاگردوں کے ساتھ سامریہ میں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ یروشلم میں، یہودیہ میں جا رہا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جا کر پہلے جگہ تیار کرو، راہ تیار کرو. اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، لیکن وہاں پر جو سامری ہوتے ہیں، سامری خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، وہ اسے قبول نہیں کرتے. اس کو قبول نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے، ایک تاریخ ہے. تاریخی طور پر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک بڑی وجہ کہ سامریوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیوں نہیں کیا. 8ویں صدی میں جب شمالی سلطنت کا جب زوال آیا، جب انہیں جلا وطن کر لیا گیا، تو خداوند یسوع مسیح تو جو اس ٹائم پہ جو یہودی تھے انہوں نے کوہ جزرین کو، آپ پڑھیں گے جب بائبل میں آپ پڑھیں گے تو جو کوہ جزرین ہے اس کو اپنی دعاؤں کا سینٹر بنا دیا. انہوں نے کہا کہ قربانی بھی ادھر ہی ہوگی، دعا بھی ادھر ہی ہوگی، سب کچھ ادھر ہی ہوگا. لیکن ان کی قربانی کا سینٹر کون سا تھا؟ جہاں پر وہ دعا کیا کرتے تھے، جہاں پر وہ ہر سال جو تھا 3 دن پر جمع ہوا کرتے تھے، وہ کون سا سینٹر تھا اس کا؟ ہاں جی، ہیکل. یروشلم میں جو ہیکل تھی وہ ان کا سینٹر تھا. وہاں پر وہ جمع ہوا کرتے تھے، وہاں پر اکٹھے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات وہاں پر قربانیاں گزارا کرتے تھے. عبادت خانے ہر جگہ پر موجود تھے، لیکن قربانی صرف اور صرف ہیکل میں ہوا کرتی تھی. قربانی صرف ہیکل میں کرتے تھے. ابھی کیا ہوا جب شمالی سلطنت کا زوال آیا، انہوں نے کوہ جزرین کو اپنا جو ہے وہ دعا کا مرکز بنایا، جس کی بنا پر تمام یہودی جو تھے ان سے ناراض ہو گئے. ان سے کیا ہوا؟ ناراض ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیاں غیر قوموں میں شادیاں کی ان کی بیٹیوں نے، اور ان کی بیٹیوں کو یہودی قوم میں جو ہے وہ شامل کیا، ان کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے دیا. اس وجہ سے یہ جو یہودی تھے یہ سامریوں سے نفرت کیا کرتے تھے، اور کیونکہ اس جگہ کا نام سامرا تھا اور وہاں پر سارے رہنے والوں کا نام ہی سامری پایا گیا. اور یہ جو یہودیوں اور غیر قوموں کی جو اولاد تھی ان کو سامری کہا جاتا تھا. اس وجہ سے جو تھے یہ یہودی اور سامری ایک دوسرے سے سخت نفرت کیا کرتے تھے. اتنی نفرت کہ وہ غیر قوموں کے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرتے تھے جتنی وہ سامریوں کے ساتھ کرتے تھے. لیکن ان کا اوریجن ایک ہی تھا، یہ 12 قبیلوں میں سے ہی تھے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہو، ایک دوسرے کے خلاف ہو. ابھی خداوند یسوع مسیح جب اس کا گزر یہاں سے، خداوند یسوع مسیح جب یہاں سے گزر رہا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. تو یعقوب اور یوحنا یہ دونوں بھائی خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت دیں، ہم آپ کو مانگیں کہ ان سب کو بسم کر دیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میں نے ذکر کیا اسی تلاوت میں جو ہے، اسی باب میں جو ہے وہ تبدیلی صورت کا واقعہ ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مفلوجوں کو شفا دے رہا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں اور پترس، یعقوب اور یوحنا ان تینوں کو ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا. ابھی تبدیلی صورت کے وقت بھی اس کے ساتھ تھے. ابھی جب وہ آگ مانگ رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خداوند یسوع مسیح جو پیار کی تعلیم دے رہا ہے، امن کی تعلیم دے رہا ہے، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں رہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پیار کی تعلیم دینے آیا ہوں، میں امن کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، میں انسانی نجات کے لیے آیا ہوں، میں بگاڑ کے لیے نہیں آیا. اس لیے خداوند یسوع مسیح ان کو جھڑکتا ہے. اس کے بعد
اس انجیل کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلا حصہ تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سامنا میں سے گزر رہا ہے, اس کو قبول نہیں کیا جاتا. ابھی دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ابھی اس انجیل کا دوسرا حصہ, اس پر غور کریں. خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتا ہوا ایک شخص خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے, اے خدا جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا, میں تیرے پیچھے آؤں گا, میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. لیکن خدا یسوع مسیح بڑا خوبصورت اسے جواب دیتا ہے. اسے کیا کہتا ہے؟ لومڑیوں کے لیے تو مانے ہیں, پرندوں کے لیے گھونسلے, لیکن ابن انسان کے لیے اتنی جگہ نہیں کہ اپنا سر رکھ سکے. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ شاگردیت کرنا, خدا کے پیچھے چلنا, خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. خدا کے شاگرد ہونا, اس کے پیرو بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کے لیے بھی گھونسلے ہیں, ان کے لیے بھی جگہ ہے, ان کے لیے بھی ایک گھر ہے, لومڑیوں کے لیے بھی ایک گھر ہے, ہر جاندار کے لیے ایک گھر ہے, لیکن ابن انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا, اپنی بلاوٹ کو پہچاننا, مسیح ہونے کے ناطے جو مشن ہمیں بپتسمہ کے وقت عطا کیا جاتا ہے, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, ہم میں سے ہر ایک بپتسمہ یافتہ خدا یسوع مسیح کے نبی, اس کے بادشاہ اور کاہن ہونے میں شرکت کرتا ہے. ہر ایک جو بپتسمہ یافتہ ہے وہ نبی بھی ہے, وہ کاہن بھی ہے, وہ بادشاہ بھی ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو کاہنانہ جو زندگی ہے وہ ہم سب ایک کامن پرسٹہوڈ میں, یہ جو ہم سب ہیں, ہم سب کاہن بھی ہیں. آپ کو یاد ہے کیٹیکزم آف دی کیتھولک چرچ ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم سب جو ہم بپتسمہ یافتہ ہیں, ہم کیا ہیں, ہم کاہن بھی ہیں, لیکن ہماری جو کہانت ہے وہ کامن پرسٹہوڈ ہے. ہماری جو کہانت ہے وہ کامن, لیکن جو ہم ہیں جو آرڈینڈ ہیں ان کی خدمت کیا ہے, وہ ان کی جو ہے وہ منسٹریل پرسٹہوڈ ہے, ان کو ایک خاص خدمت عطا کی گئی ہے. اور ہم بپتسمہ کے وقت انہی تینوں چیزوں, کاہن ہونا, بادشاہ ہونا اور نبی ہونا, ان تینوں جو فنکشنز ہیں جو خدا یسوع مسیح کے ہیں, ہم انہی تینوں فنکشنز میں جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے ایک کسی شخص سے کہا کہ میرے پیچھے ہو. وہ کیا کہتا ہے, اے خدا پہلے مجھے رخصت کر کہ میں اپنے باپ کو کیا کروں, دفن کروں. اس کا حدیث مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ انتقال کر گیا, اس کا باپ انتقال نہیں کر گیا, وہ مرا نہیں تھا, نہ وہ بستر مر پر تھا, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ جب میرا باپ اس دنیا سے رخصت کرے, جب میرا باپ اس دنیا سے چلا جائے, پھر میں جا کر خدا یسوع مسیح کی غلامی کروں, پھر میں اس کے پیچھے چلوں گا جب میرا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا. لیکن خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ نہیں, ضروری کام جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کو عام کرنا ہے. خدا کی بادشاہت کو, اس کی انجیل کو, اس انجیل کے پرچار کو, وہ اس کا جو کام ہے وہ تمام خدمات سے بڑھ کر ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ نہیں, انجیل کی جو بشارت ہے, جو انجیل کا پھیلاؤ ہے, وہ ہر ایک چیز سے بالا ہے. پھر ایک اور شخص نے کہا, اس انجیل کے بعد دوسرے حصے کو بیان کر, پھر ایک اور شخص نے کہا کہ اے خدا مجھے رخصت دے کہ پہلے میں اپنے گھر سے رخصت ہوں, اپنے گھر والوں کو مل رہا ہوں. خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں, وہ میرے لائق کبھی یاد رکھیں. سوچیں, خدا یسوع مسیح نے جب بھی کسی کو بلایا تو نام لے کر بلایا. جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا تو کیا کیا, ان کو نام کا نام بلایا. جب جو حدیث جو تھا, مؤثر کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا, اس کو نام لے کر پکارا. دوسرے شاگردوں کو جس کو بھی بلایا اس کو نام لے کر پکارا. آج خدا یسوع مسیح جب لوکا کے انجیل کی موافقت یہ جو انجیل ہے آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کسی سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے. اس کا مطلب ہم سب ہیں, جہاں پر کسی کا نام نہیں آئے اس کا مطلب ہم سب ہیں. خدا یسوع مسیح ہم سب کو
اپنی بادشاہت میں جو ہے وہ شامل کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب سے چاہتا ہے کہ انجیل کا یہ جو پرچار ہے، انجیل کی یہ جو بشارت ہے، انجیل کا یہ جو کام ہے، وہ ہم سب کریں، اور ہم سب پر انجیل کی اس بشارت کا جو فرض ہے وہ لازم ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ سب سے پہلے انجیل کے اس پیغام کو، اس انجیل کے اس پیغام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عام کرنے، اس لیے وہاں پر کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور لوکا کی انجیل کی معرفت جو انجیل ہے، لوکا فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کسی سے کہا، کسی سے کہنے کا مقصد آج کی تلاوت کے ذریعے سے ہم سبوں سے کہا، آج ہم سبوں سے کہا جا رہا ہے کہ انجیل کا یہ جو کام ہے، انجیل کی یہ جو بشارت ہے، اس کا پرچار ہم سبوں کے لیے بہت لازمی ہے۔ بائبل مقدس میں جب بھی کسی شخص کو جو ہے وہ بلاہٹ کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے ہیلے بہانے لیے، انہوں نے اپنے عذر پیش کیے۔ آپ کو یاد آتا ہے کہ خدا نے کسی کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، تو یاد آتا ہے جب ایک نوجوان آیا تو اس نے کہا کہ پرانے اہل-نامے میں کسی کو پتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ پہلا موسیٰ کو جب کہا تھا ایگزیکٹلی اس کو کہا موسیٰ، خدا نے جب موسیٰ کو کہا کہ میری قوم کو جو ہے وہ تو نے رہائی بخشنی ہے، تو موسیٰ نے کیا کیا؟ جب ہم خروج کی کتاب میں سے جب ہم پڑھتے ہیں اس کے چوتھے باب اس کی 10ویں آیت میں جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو میری قوم اسرائیل کو جو ہے وہ رہائی دے گا، تو اس نے کیا کہا؟ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے میرے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میں فصاحت سے بول نہیں سکتا، نہ کل نہ اس سے پہلے، کیونکہ میں رک رک کر بولتا ہوں، وہ میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے۔ اس کے بعد قضات کی کتاب جس میں جو جداؤ تھا اس نے کہا، اس کے 6 باب پتہ نہیں آئے تھے، تو جداؤ نے اس سے کہا، ہے میرے آقا، میں اسرائیل کو کیسے رہائی دوں گا؟ میرا گھرانہ منسے میں سب سے عقیل گھرانہ ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنی عذر پیش کی۔ پھر ایک اور عذر جو ہم سنتے ہیں وہ ایرمیا نبی کا عذر جو ہے وہ ابھی ہوا ہے۔ ایرمیا نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 6 ہے۔ تب اس نے کہا، ہائے مالک خداوند، دیکھ میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ میں تو لڑکا ہوں، لیکن خداوند اسے کیا کہتا ہے؟ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا، میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا۔ جب خدا کسی کو بلاتا ہے تو اس کی تمام تر کمزوری کے ساتھ ہی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی کمزوری کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کو اس قابل بناتا ہے، اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ خدا کے اس کلام کو، اس کی اس منادی کو، اس کے اس پرچار کو تمام دنیا میں کرے، لوگوں کے درمیان اس پرچار کو جو ہے وہ کرے۔ آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں پیغام کیا دیتی ہیں؟ سب سے پہلی بات، آج جو ہماری جو خاندانی زندگی ہے اس میں وفاداری کی کمی ہے، اس میں کیا ہے؟ وفاداری کی کمی۔ جتنی جلدی ان وعدوں کو لیا جاتا ہے کہ میں عمر بھر جو ہے وہ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گی، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، اتنی جلدی ہم اپنے ان وعدوں کو توڑتے ہیں، اتنی جلدی ہم ان وعدوں کو بھولتے ہیں۔ آج خاندانی زندگی میں اس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ دوسری بات، بدقسمتی سے ہمارے جو نوجوان ہیں، سب کی بات نہیں ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بدقسمتی سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ الجھنوں کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الجھنوں کا شکار ہے، اپنی زندگی میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سا صحیح فیصلہ کس وقت پر، کس ٹائم پر ہم نے لیا، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری بات، پھر اکثر ہمارا جب یہاں پر ہونا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح یہاں جو سب
ہیں کہ ہم خدا یسوع کے پیروکار نہ بنے بلکہ وہ ہمارے پیروکار ہیں. ہم اس کے پیچھے نہ چلیں بلکہ وہ ہمارے پیچھے چلے. کبھی کبھار ہم سبوں کا یہی رویہ ہے. ہم اس رویہ میں سے گزرتے ہیں اس لیے ہم سبوں کا یہی رویہ ہوتا ہے. لیکن جو ضروری بات ہے ہم سبوں کے لیے وہ خدا کے احکامات کے ساتھ پابند رہنا, اس کی باتوں کے ساتھ پابند رہنا, جو خدا نے احکامات ہمیں عطا کیے ہیں اس پر چلنا, جو باتیں اس نے ہم سے کہی ہیں ان کو سیکھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کرنا. یہی آج کی زندگی کا ہے. خدا ہم سے دعا کریں کہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اس پورے ہفتے میں جو آج ہم نے کلام سنا, آج کی جو دلاؤں میں سے ہم نے جو پیغام کو حاصل کیا, پورا ہفتہ اور اپنی پوری زندگی جو ہے اس پیغام میں سے کوئی ایک نئی اچھی چیز دے کر پوری جو اپنی زندگی ہے اس میں اس اچھے کام کو اپنی پوری زندگی میں عمل میں لائے. مسیح کو نام کے سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کے اقرار کریں. مسلموں کا عقیدہ جن میں یارس کے اور اہل خانہ جو بیرون ملک سفر میں ہیں, امنا پرویز کے امتحانات میں کامیابی کے لیے, ثنا جاوید جن کی شادی عاشق کے ساتھ نیوزی لینڈ میں ہوئی ہے, ایتھن نعمان اور خاندان, ریحانہ ایلبرٹ اور خاندان, اقبال اور شیلا کا خاندان, عرفان مائیکل اور خاندان, جاوید گل, ریحانہ جاوید اور خاندان, مشتاق اور خاندان, آصف مسیح اور نورین کا خاندان, سرور اور خاندان, آصف جاوید اور خاندان, اور یعقوب مسیح اور خاندان. کہ مہربان خدا میں تمام گھرانوں کی شکر گزاری کو قبول کرے اور ان کو ہمیشہ اپنے ڈھیر و برکات سے نوازے. اسی طور دعا کریں. دعا کرتے ہیں تمام طالبانوں کے لیے جو اس وقت روئیہ اسپتالوں میں بیمار ہیں, اور خصوصاً پاسٹر سفیر اختر, ایلبرٹ جان, سردار مسیح, عظمت سائمن, ایگنس کوبر, زاہد یعقوب, مریم حمید, کوثر فریاد, نوئل اینتھنی, ایلس سمجر اور ہنا شارون کے لیے کہ مہربان خدا نے تمام بیماروں کی طرف اپنا شفا پر ہاتھ بڑھائے اور ان کو ان کی بیماری سے نجات دے. بس دعا کریں. دعا کرتے ہیں تمام تر مہمین کے لیے, خصوصاً خورشید بیگم جن کی 22ویں برسی ہے, سیموئل آسی, بوٹا مسیح, امین مسیح, فیض گل, الوینا فیض, نازی جاوید, روحی عدنان, محسن عارف, ممتاز پریم, سرافین اسحاق, جنید, فیروزہ بیوی, پروین نیوٹن, سیموئل مسیح جن کی 34 برسی ہے, شہزاد بن یوسف اور کیترین یونس. کہ مہربان خدا میں تمام مرحومین کو ہمیشہ کا نام عنایت کرے اور ان سے جو غلطیاں اور قصور سرزد ہوئے کہ مہربان خدا نے اپنی رحمت کے مطابق ان تمام لوگوں کی تمام غلطیوں اور قصوروں کو معاف کرے. اسی کو دعا کریں. دعا کرتے ہیں ان تمام تر افراد کے لیے جو آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں, جن میں ویر پورم, امن پورم, کاوش ایمان اور کشش. کہ مہربان خدا نے ان کو ان کی زندگی میں اپنے ڈھیر و برکات سے نوازے. اسی کو دعا کریں. دعا کرتے ہیں ان تمام تر افراد کے لیے جو آج کل امتحانات دے رہے ہیں, تمام اسٹوڈنٹس کے لیے, جن میں رامش سرور اور
तबस्सुम है कि मेहरबान खुदा तमाम का स्टूडेंट्स और खुसूसन रामिश और सरोज के साथ हो, इनकी तमाम तक पढ़ाई में इनकी मदद करें और इनको कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार करें। किसी को दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम बेरोजगार लोगों के लिए, खुसूसन रामिश सरवर के लिए कि मेहरबान खुदा इसको एक अच्छा रोजगार अता करे। किसी को दुआ करें। दुआ करें कि प्यारा खुदावन हमें अपनी अपनी बुढ़ापे की आवाज़ को पहचानने की तौफीक दे, ताकि जो कुछ भी हम करें उसे खुदावन की बुलाहट समझते हुए ईमानदारी और दयानतदारी से करते हुए 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना कर लें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें आज के पाक कलाम के लिए जो खुदा के मकसूद ने हम तक पहुंचाया है, और हम खुदावंद के कलाम को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लाते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। अजीज, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें एतराफ और इस्लाम का साक्रामेंट लेने वाले बच्चों के लिए जो ये साक्रामेंट लेने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कि प्यारा खुदावंद इनकी मेहनत का फल ले दे और इन साक्रामेंट के लिए इन साक्रामेंट के जरिए अपना पाप में उठेरे और उनके लिए भी जो इन बच्चों को साक्रामेंट की तैयारी करवा रहे हैं। अजीब इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने पैरिश के तमाम ग्रुप्स के लिए कि प्यारा खुदावन इन तमाम ग्रुप्स को अपने फजाइल से मालामाल करे, ताकि ये अपनी खिदमतें अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हुए मजीद बरकतें हासिल करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तू उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सलाम तक पहुँचे मसीह खुदा के वसीला से। आमीन।
عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے رسول میں مقبول ہم دعا مانگے۔ اے مہربان خدا، تو اپنے پاک ساکرامنٹوں کے ذریعے مؤثر طور پر کام کرتا ہے، عنایت کر کے ہماری خدمت گزاری اور عبادت تیری پاک نعمتوں کے مطابق ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ مہربان ہو کر اور گمراہ انسان پر ترس کھا کر وہ ہماری ماں سے پیدا ہوا، اس نے صلیب پر دکھ اٹھا کر ہمیں اپنی موت سے بچایا اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور الپاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا،
میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخشے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر ان کو اس کی تاثیر سے آپس میں ایک کریں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے اسقف جوزف ارشد اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی تو جو قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل ہمیشہ سے ہمیشہ جاتے ہیں اور ایسے پاک کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا، میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر رکھ اور اسے سلامتی کا ہاتھ بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ زندہ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو، میں ایک دوسرے کی سلامتی چاہیے۔ اے خدا کے بندے،
یہ ہے خدا کا برکہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔